الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مومنون کی آیت 26 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا نوح کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ قرآن مجید نے یہاں بھی اور بعض دوسری صورتوں میں بھی یہ سرگزشتیں جس ترتیب کے ساتھ بیان کی ہیں، اس سے رسولوں کی تاریخ پر بھی بڑی غیر معمولی روشنی پڑتی ہے۔ یہ سرگزشتیں جہاں بھی سنائی گئی ہیں وہ استدلال کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جن حقائق کو ماننے کی دعوت دے رہے ہیں ان پر نفس انسانی کی تشکیل سے استدلال کرتے ہیں، اس کائنات میں اپنے عجائب قدرت سے استدلال کرتے ہیں، اور اس طرح وجودی حقائق کی طرف توجہ دلا کر انسانی عقل کو متوجہ کرتے ہیں کہ تمہارے اندر جو استدلال کی قوت رکھی گئی ہے اس سے اپنے خالق کو پہچانو۔ انسان جب استدلال کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر یہ بتاتے ہیں کہ ذات باری کی دینونت کا خود اس دنیا میں کس طرح ظہور ہوا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ جو اصل بیماری ہے وہ کہاں سے لاحق ہوتی ہے، وہ قانون فطرت کے تسلسل سے لاحق ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کائنات اس کی نشانی ہے، اس کی عظمت کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن وہ چونکہ ایک قاعدے قانون کے تحت خودکار طریقے سے وجود پذیر ہوتی جا رہی ہیں، انسان اس وجہ سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ شاید ابد سے ہے، ازل سے ہے، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ چنانچہ ذات باری کا ظہور ہوتا ہے، یا صفات الہیہ کا ظہور ہوتا ہے، یا سنن الہیہ کا ظہور ہوتا ہے، اور اس کی دینونت دنیا میں برپا ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح معمول میں ہم زمین پر چل پھر رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی زلزلہ آ جاتا ہے تو یہ متوجہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی دینونت، اپنی جزا و سزا ظاہر کر کے لوگوں کو متوجہ کیا۔ یہ انسانی تاریخ میں بار بار ہوا، چنانچہ اس تاریخی حقیقت کو قرآن مجید استدلال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اسی ذیل میں سیدنا نوح کی یہ سرگزشت سنائی جا رہی ہے۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب انہوں نے اپنی دعوت پیش کی تو ان کی قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری طرح کا ایک شخص ہے، اس کو کہیں یہ سوجھ گئی ہے کہ مجھے دولت کی بنیاد پر، پس منظر کی وجہ سے، یا دوسرے دنیوی آلات میسر نہیں ہو سکے، اس لیے میں اپنی برتری بھی قائم نہیں کر سکا، تو چلیے ایک نبوت کا دعویٰ کر کے قائم کر لیتے ہیں۔ یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس پر انہوں نے استدلال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو فی الواقع لوگوں تک اپنا کوئی پیغام پہنچانا تھا تو اس کے لیے یہ عقلاً کوئی معقول بات نہیں لگتی کہ ایک شخص، ہماری طرح کا ایک شخص، عام شخص منتخب کیا جائے اور اس پر وحی نازل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے موجود ہیں، وہ ان میں سے کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے مزید اضافہ یہ کیا کہ ہمارے بزرگوں کی روایات چلی آ رہی ہیں، ایک لمبے عرصے میں ہم نے کبھی اس طرح کی بات نہیں سنی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ پہلے زمانہ فطرت کی طرف اشارہ ہے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا عرصہ ایسا گزرنے دیا
جس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو نبوت کے منصب پر فائز نہیں کیا، جو ہدایت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے اگر کچھ لوگ منتخب کیے گئے تھے ان کے ذریعے سے دے دی گئی تھی، اسی پہ اکتفا کیا گیا، اور انسان کو موقع دیا گیا کہ وہ علم و عقل کی روشنی میں اس ہدایت کو سمجھے، اس کو اگلی نسلوں کو منتقل کرے، اور اس طریقے سے بار بار اس کو کسی آزمائش سے دوچار نہ ہونا پڑے اور وہ ہدایت کی راہ پر چلتا رہے۔ تاہم زیادہ وقت نہیں گزرا کہ لوگوں میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور یہ معلوم ہوا کہ اب اگر کوئی شخص صحیح بات کو جاننا بھی چاہے تو اس کے لیے راہ اتنی سہل نہیں رہی، بڑی دشواریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ لوگوں نے اپنے اختلافات سے ایک بھول بھلیاں پیدا کر دی ہے، سلیم الطبع لوگ بھی ہدایت تک نہیں پہنچ پاتے۔ اسی کو ہمیں اس دعا میں سکھایا گیا ہے جو ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بات کو تیری طرف منسوب کرتے ہیں، اس کو تیرے دین کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، ان کا حال بھی یہ ہے کہ ان میں کچھ گمراہی کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں اور کچھ تیرے غضب کا نشانہ بن گئے ہیں، تو اب سیدھی راہ کہاں سے ملے؟ چنانچہ وہ دعا ہے جس میں اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ بندے کی زبان پر جاری کیے گئے ہیں، یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل زمانے میں انسانیت کی دعا ہے، یعنی انسان کو کیا مسئلہ درپیش ہے جس میں محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے۔ تو اس پہلے زمانہ فطرت میں بھی کم و بیش یہی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ آدم علیہ السلام نے جو دین کی روایت قائم کی تھی، گویا اگر ہم بعد کی اصطلاح مستعار لیں تو جس طرح اب ہم ملت ابراہیمی کہتے ہیں، گویا ملت آدم بھی تھی۔ لوگ جب اس سے انحراف کرنے لگ گئے، انہوں نے اختلافات پیدا کر دیے، اور ان اختلافات میں راستہ تلاش کرنا آسان نہیں رہا۔ ہر سلیم الطبع آدمی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، وہ زبان پر نہ آئے تو وہ زبان حال سے پکار رہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ بتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی دینونت برپا کی، پہلے پیغمبر کا انتخاب کیا اور اس کے ذریعے سے اپنی رسالات، اپنے پیغامات انسانوں تک پہنچائیں۔ گویا آدم علیہ السلام کے بعد آدم ثانی کی حیثیت سے اللہ نے اپنی دعوت اور اپنی ہدایت سے انسان کو بہرہ یاب کرنے کا فیصلہ کیا، تو یہ سیدنا نوح ہے۔ چنانچہ انہی کی دعوت کو ہر جگہ سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں اس کی تاریخ کے بعض نمایاں پہلو بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، یعنی زمانہ فطرت گزر چکا ہے، لوگوں کے ہاں جو قیادت بالعموم پیدا ہوتی ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، انہوں نے شرک کو دین کی حیثیت سے اختیار کر لیا ہے، ان کے پاس اب جو ہدایت کا کچھ تھوڑا بہت اہتمام باقی ہے وہ بھی انسان کو کسی واضح نتیجے تک نہیں پہنچاتا۔ یہ ضرورت ہے کہ خدا کا کوئی بندہ اٹھے اور اٹھ کر اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اس میں نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا، چنانچہ جو رد عمل ہوا اس کو بیان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کو بھیجنا ہوتا تو کوئی فرشتہ اتارتا، پھر یہ کہ ہم نے اس طرح کی بات ایک لمبے عرصے میں کبھی نہیں سنی، یہ اب کہاں سے آ گئے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، کبھی کسی نے اس طریقے سے آ کر نہیں بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے، مجھے کوئی پیغام دیا ہے، میری ہدایت اب اللہ کی ہدایت کے طور پر قبول کی جائے گی۔ یہ بات ہم نے اپنے بزرگوں میں کبھی سنی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر یہ شخص کیا کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتانا ہے۔ تو پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انسان جب ظن و تخمین سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ کوئی ایک بات نہیں کہتا، ایک بات کہے گا پھر اس کی تردید کر دے گا، پھر دوسری بات کہے گا۔ برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ بات اگر معلوم ہوا کوئی زیادہ مؤثر نہیں ہو رہی تو پھر یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے اس کو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے۔ کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے کہ جس کو جنون لاحق ہو گیا ہے، سو کچھ دن اس کا انتظار کرو، اس کے یہ وساوس ختم ہو جائیں گے۔
یہاں تک بات پہنچ گئی تھی، میں نے اس پر لکھا ہے، یہ انہوں نے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے کہ عذاب و ثواب کے جو قصے سنائے جا رہے ہیں انہیں اس شخص کے وساوس سمجھ کر نظر انداز کر دیں اور اس کے روب میں نہ آئیں۔ اس طرح سے کبھی ایک بات کبھی دوسری بات کہہ کر وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کو غیر مؤثر کر دیں۔ فرمایا کہ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح نے دعا کی کہ میرے پروردگار اب تو اسی چیز سے میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس سے جھٹلا دیا؟ نوح علیہ السلام نے پہلے پیغمبر کی حیثیت سے آ کر انہیں بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عدالت بنا کر بھیجا ہے، میری وجہ سے دنیا میں دینونت برپا ہو رہی ہے، مجھے بھیجا گیا ہے، میں تمہیں ہدایت کی طرف بلاؤں گا، دعوت دوں گا، لیکن یہ دعوت بے نتیجہ نہیں رہے گی۔ تم اس کو اگر قبول کر لیتے ہو تو سرفرازی سے بہرہ یاب ہوگے، اور اگر قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا۔ قرآن مجید نے سورہ یونس میں جس کو بطور قانون بیان کیا ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وہاں فرمایا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہم ہر قوم کی طرف رسول بھیجتے رہے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو پھر یہ نہیں کہ وہ دعوت دے گا اور وہ چلا جائے گا، پھر وہ سائل کی درخواست نہیں رہتی، بلکہ ہم دینونت برپا کر دیتے ہیں، جزا و سزا برپا کر دیتے ہیں۔ اس میں پھر ہمارا وہ فیصلہ جو قیامت میں لوگوں کے لیے صادر ہونا ہے وہ صادر ہو جاتا ہے۔ تو اس کو حضرت نوح نے بیان کیا اور فرمایا کہ تم لوگ اگر میری بات نہیں مانو گے، مجھے جھٹلانے پر اصرار کرتے رہو گے، تو جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس قیامت کی میں منادی کر رہا ہوں وہ تمہارے لیے اسی دنیا میں برپا ہو جائے گی، یہ انہوں نے فرمایا۔ تو اب دیکھیے کہ اس کو انہوں نے ایک آخری مرحلے میں کس طریقے سے اپنی دعا کا حصہ بنا دیا۔ دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعوت کم و بیش 950 سال تک جاری رہی۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اپنی قوم کو بلاتے رہے، یہاں تک کہ پھر آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اب کوئی امید باقی نہیں رہی، یہ جس چیز پر اصرار کر رہے ہیں اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، مجھے تو اب ان کی اولادوں سے بھی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ لم یلد الا فاجرا کفارا، اب تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بچے بھی پیدا کریں گے وہ بھی انہی کی طرح سے بدکار اور نابکار بھی ہوں گے، اور وہ اسی طریقے سے منکر بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اے پروردگار اب ان کا فیصلہ کر دے۔ سورہ نوح میں ان کی یہ دعا نقل ہوئی ہے اور ایسے موقع پر کی گئی ہے کہ جس کے بعد گویا اللہ کا فیصلہ ہی باقی رہ گیا تھا۔ چنانچہ وہاں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ ادھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ادھر اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ یہاں پر وہی چیز ایجاز کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ بیان کی ہے۔ فرمایا نوح نے دعا کی کہ میرے پروردگار اب تو اسی چیز سے میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ میں نے لکھا ہے یعنی اسی عذاب سے جس کی میں انہیں وعید سناتا رہا ہوں، یعنی میں جو بتاتا رہا ہوں ان کو کہ یہ نتیجہ نکلے گا، اس طرح سے گرفت ہوگی، اس طریقے سے زمین سے مٹا دیے جاؤ گے۔ تو پروردگار اب وقت آ گیا ہے، میں نے بہت لمبا عرصہ ان میں بسر کر لیا، یہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، میں نے ان کو ہر لحاظ سے دعوت دی ہے، میں نے ان کو علانیہ بھی بلایا ہے اور میں نے ان سے سرگوشیاں بھی کی ہیں، میں ان سے خلوت میں بھی ملا ہوں اور میں نے ان کی انجمن میں بھی اپنی بات پیش کی ہے، لیکن یہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں۔ میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، جس کی میں انہیں وعید سناتا رہا ہوں اور یہ اس کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ سورہ نوح میں اس کی تفصیل فرما دی ہے۔ سورہ نوح کو اگر آپ پڑھیے وہ آخری باب میں ہے، تو اس پہ تفصیل کے ساتھ ان کی یہ دعا بھی نقل ہوئی ہے
اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی بیان ہوا ہے، اور وہاں یہ بات بھی انہوں نے واضح فرمائی ہے کہ میں یہ دعا چند دن کوئی کام کر کے نہیں کر رہا، گھبرا کر نہیں کر رہا، ایک لمبے تجربے سے گزرنے کے بعد کر رہا ہوں۔ میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ أَصْنَعِ الْفُلْكَ، سو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ۔ یعنی گویا جواب یہ آیا کہ اچھی بات ہے، اگر ان کا پیمانہ عمر لبریز ہوا، تمہاری دعوت کی مدت بھی ختم ہوئی، تو اب ہم مہلت دیں گے۔ یہی طریقہ ہے۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو آخر میں 50 دن کی مہلت دی گئی تھی۔ سورہ توبہ میں انہی لفظوں میں بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ اس میں بتایا گیا تھا کہ فَإِذٍ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یعنی اس وقت 10 ذو الحج ہے، اعلان کر دیا جائے جس دن محرم کا مہینہ گزر جائے گا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی دینونت کا ظہور ہو جائے گا۔ تو وہاں 50 دن کی مہلت دی گئی۔ یہاں کشتی کو مہلت بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنانا شروع کریں۔ اس سے تنبیہ بھی ہوگی، یہ بات بھی واضح ہوگی کہ معاملہ سنجیدہ ہو رہا ہے، اور جتنی مہلت آخر میں ملنی چاہیے وہ مل جائے گی۔ ظاہر ہے ایک بڑی کشتی بنانا تھی، وہ 2 دن 4 دن میں نہیں بنی ہوگی، اس میں وقت لگا۔ سو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، ہماری ہدایت کے مطابق وحینا۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی کا سارا نقشہ، اس کی جزیات کی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو خود بتایا تھا۔ جس طریقے سے بنی اسرائیل کو جب یہ کہا گیا کہ وہ معبد بنائیں، عبادت گاہ بنائیں، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیلات خود بتائی ہیں۔ اسی طرح جب خیمہ عبادت بنانے کے لیے کہا گیا تو اس کی بھی پوری تفصیلات بائبل کی پہلی 5 کتابوں میں آپ کو ملتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ ہوا کہ جیسے ہی سیدنا نوح کی قوم کے بارے میں یہ آخری فیصلہ ہو گیا اور ان سے کہا گیا کہ کشتی بناؤ، آگے آپ دیکھیں گے مختلف قوموں کو یہ مہلت اسی طریقے سے دی گئی ہے۔ ایک اونٹنی کو نامزد کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب ہم دیکھتے ہیں اس اونٹنی کو کیا یہ نقصان پہنچاتے ہیں، تو جس دن یہ نقصان پہنچائیں گے مہلت ختم ہو جائے گی۔ یہاں گویا یہ ہوا کہ کشتی بنائی جائے، جس دن یہ کشتی بن جائے گی اور ایمان والے اس میں سوار ہو جائیں گے مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کبھی دنوں کے لحاظ سے وہ مقرر کی گئی اور کبھی کسی اس طرح کے معاملے کو علامت بنا دیا گیا۔ تو یہاں کشتی بنانے کے لیے کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو خود بتا دیا تھا تاکہ جس صورتحال سے سابقہ پیش آنے والا ہے یہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ ہی جانتے تھے کہ وہ کشتی ہونی کتنی بڑی چاہیے اور وہ کتنی مضبوط ہونی چاہیے اور اس میں کیا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جزیات تک اللہ تعالیٰ نے خود بتائیں کہ اس طرح بنائی جائے اور یہ اہتمام اس میں کیا جائے۔ فرمایا کہ یہ ہماری ہدایت کے مطابق بنے گی، ہماری نگرانی میں بنے گی۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور طوفان ابل پڑے، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ کشتی جب مکمل ہو جائے گی تو پھر ہماری طرف سے فیصلہ بھی صادر ہو جائے گا، ہماری طرف سے حکم دے دیا جائے گا۔ وہ حکم کس طرح دیا گیا، کن الفاظ میں دیا گیا، قرآن نے اس کو بعض مقامات پر نقل کیا ہے۔ مثلا سورہ قمر میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے آسمان سے کہا اپنا سارا پانی برسا دو، زمین سے کہا اپنا سارا پانی اگل دو، اور ہم نے ایک نشان مقرر کر دیا کہ وہاں جا کے پانی رک جائے گا۔ تو اس طریقے سے وہ حکم دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ جب وہ آ جائے اور طوفان ابل پڑے۔ یہ طوفان ابل پڑے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ فارت تنور ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، اصل میں فارت تنور کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ اسی طرح کا ایک محاورہ ہے جس طرح حمی البتیس وغیرہ محاورات ہیں۔ ان میں الفاظ کے معنی نہیں
بلکہ ان کا وہ مفہوم پیش نظر ہوتا ہے جو اہل زبان ان سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ بڑے طوفان کے لیے جو ابل پڑتا ہے اور جس میں ایک سائیکلونی سی ہوا چلتی ہے، بالعموم یہ محاورے اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں نہ تنور اپنے اصل معنی میں ہوتا ہے، نہ بتیس، وفارت تنور۔ پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور طوفان ابل پڑے تو فرمایا کہ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ارشاد ہوا کہ طوفان جب ابل پڑے تو اس میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے رکھ لو۔ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے، میں نے وضاحت کی ہے، یہ ماحود ذہنی کے لحاظ سے ہے، یعنی یہ نہیں کہ دنیا میں جتنے جانور، جتنے حشرات الارض پائے جاتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگوں نے اپنی حماقت سے سمجھا، یعنی ہر اس جانور کے جوڑے جس کی طوفان کے بعد ضرورت ہو سکتی ہے۔ طوفان اترے گا، ایک بڑا طوفان آ رہا ہے تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، نہ جانور رہیں گے، نہ درخت رہیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ زندگی شروع کرنے کے لیے جو ضرورتیں لاحق ہو سکتی ہیں ان کا اہتمام کر لیا جائے۔ تو ان جانوروں کے جوڑے لے لیے گئے جن سے پھر زندگی کی ابتدا کی جا سکے، اس لیے کہ اس زمانے میں انسان کی زندگی کا انحصار جانوروں ہی پر تھا۔ تو فرمایا کہ ہر اس جانور کے جوڑے جس کی طوفان کے بعد ضرورت ہو سکتی ہے، تو اس میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے رکھ لو، نر و مادہ، دو دو۔ اور فرمایا کہ من کل زوجین اثنین و اہلک، اور ان کے ساتھ اپنے لوگوں کو بھی سوار کرا لو، الا من سبق علیہ القول منہم، ان میں سے سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی جو تمہارے لوگ ہیں، خواہ وہ تمہارے خاندان کے ہیں یا تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو چونکہ لفظ اہل استعمال کیا ہے تو فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو ڈبو دیا جائے گا یا غرق کر دیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے نجات کا فیصلہ فرمایا ہے، ان کو اپنے ساتھ سوار کر لو۔ ایمان والوں کو اس کشتی میں جگہ ملے گی، کسی دوسرے کو نہیں ملے گی، خواہ وہ تمہارے خاندان سے ہے یا تمہیں یہ کہتا رہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے لیکن وہ حقیقت میں تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ تو اس میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے رکھ لو، نر و مادہ دو دو، اور ان کے ساتھ اپنے لوگوں کو بھی سوار کرا لو، ان میں سے سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ لازماً غرق ہو کے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح کو ہدایت فرمائی اور یہ کہا کہ اس طرح یہ کشتی بنائی جائے گی، اس طرح ہمارا حکم صادر ہوگا، طوفان ابل پڑے گا، اس وقت تم لوگوں کو اس کشتی میں سوار ہو جانا ہے، اور یہ اہتمام کر کے سوار ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہاری خواہش کے مطابق یا کسی کی خواہش کے مطابق جس کا چاہے سوار ہو جائے، وہی سوار ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے بہرہ یاب کیا ہے، جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ اس میں سوار نہیں ہو سکیں گے، اور میرے ساتھ اس موقع پر ان کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پورا حکم بیان کر دیا گیا۔ اس کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ فی الذین ظلموا، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ دونوں پہلوؤں سے آتا ہے، یعنی انسان جب دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو وہ ظالم لغیرہ ہی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آتا ہے، اور جب انسان شرک کرتا ہے، استکبار اختیار کر لیتا ہے، اپنے اندر تحکم پیدا کرتا ہے، ابلیسی صفات کا حامل ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی اسی لفظ ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اپنی جان پر ظلم ڈھایا، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وہ لازماً غرق ہو کر رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ فَإِسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو لیں، یعنی یہ پوری بات ابتدائی میں بیان کر دی گئی۔ ہم نے تمہاری دعا سن لی ہے، یہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ہم نے پورا کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ہمارا حکم آئے گا، اس سے پہلے ایک کشتی بناؤ گے۔ جب وہ کشتی بن جائے گی تو طوفان اگل پڑے گا۔ اس موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے اور کس اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو کر اس کشتی میں سوار ہونا ہے، یہ ساری ہدایت کی گئی۔ اسی ذیل میں مزید فرمایا کہ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو لیں، یعنی اگر اللہ کی توفیق سے تم کو یہ ہدایت ملی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فیصلہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو وہ نجات عطا فرمائے گا، سرفرازی عطا فرمائے گا، اس طوفان کے بعد دنیا کی ابتدا تم لوگ کرو گے، جب یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے تو یہ اللہ کی بڑی عنایت ہے، اس کا غیر معمولی کرم ہے۔ چنانچہ جس وقت تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو لیں تو تمہاری زبان پر یہ کلمہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مختلف موقعوں پر اور اللہ کے پیغمبروں نے بھی مختلف موقعوں پر وہ کلمات سکھائے ہیں جو شکر کے محل میں، صبر کے محل میں انسان کی زبان پر آنے چاہیے۔ انسان کے اندر جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہ موقع صبر کی ہوں یا موقع شکر کی، بعض اوقات ان کے لیے موزوں الفاظ دستیاب نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے، اس نے بتایا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے بھی جب ایک غلطی ہو گئی تو توبہ استغفار کے لیے الفاظ القاء کر دیے۔ یہی معاملہ ہم نے یونس کے ساتھ کیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ دیکھیے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو اور اس پیغمبر کے ماننے والوں کو نجات کی بشارت دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس میں قدم رکھو گے تو تمہاری زبان پر یہ کلمہ ہونا چاہیے، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہہ دینا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ان ظالم لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ اور فرمایا کہ اس موقع پر مزید اپنے پروردگار سے یہ عرض کرنا کہ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار تو مجھے اپنی برکتوں کے ساتھ اتار اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، حقیقت یہ ہے کہ اس سرگزشت میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کرتے ہی ہیں۔ یعنی یہ آخر میں فرمایا کہ نجات دیتے ہیں، ہم رحمت فرماتے ہیں، ہماری کرم نوازیاں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ابتلاء کا قانون جاری رہتا ہے، پیغمبروں کے لیے بھی، ان کے ماننے والوں کے لیے بھی۔ تو آزمائش تو ہم کرتے ہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ آزمائش ختم ہو جائے۔ اس میں جو دعا سکھائی گئی ہے اسی کی پیروی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سو کر اٹھنے کی دعا سکھائی ہے، اسی طرح رات کو سونے کی دعا سکھائی ہے۔ کوئی نعمت ملے تو اس موقع پر کس طرح شکر ادا کرنا ہے، اس کے لیے بڑے پاکیزہ کلمات سکھائے ہیں۔ ان کو ہر مسلمان کو حرز جان بنانا چاہیے۔ اگر عربی زبان میں یاد نہ بھی ہوں تو ان کا مدعا مفہوم اپنی زبان میں ادا کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے کلمات بہت پسند ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے جو کلمات انسان کی زبان سے شکر کے موقع پر یا صبر کے موقع پر یا اللہ کی تسبیح کے موقع پر یا حمد کے موقع پر نکلتے ہیں، وہ کلمات قیامت میں بڑا وزن اختیار کر لیں گے اس کے نامہ اعمال میں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی، یعنی ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم کو طوفان میں غرق ہوتے دیکھ کر رافت و رحمت کا جذبہ ابھرے، اس کے باوجود کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ خدا جب کسی قوم پر اتمام حجت کے بعد عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر کسی کے لیے بھی دعا یا سفارش کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو یہ توجہ دلا دی کہ اس موقع پر کسی ظالم کے بارے میں تمہاری زبان سے کوئی بات نہیں نکلنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ ہجرت کی دعا سکھائی اور اسی پر
نوح علیہ السلام کی سرگزشت اس سورہ میں ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعض پہلوؤں کی ہم وضاحت کریں گے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔